انبیاء کرام جو ہیں یہ کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتے، یہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر فرشتے یہ بھی کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف یہ نہیں چل سکتے۔ باقی جتنی بھی کائنات ہے ان سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اتنے مقرب ہوتے ہیں کہ وہ گناہ کر تو سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ معصوم صرف اور صرف فرشتے اور انبیاء ہیں، انبیاء کے علاوہ معصوم کوئی نہیں۔ باقی جو اللہ کے پیارے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اکرام ہو گئے، نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت اطہار ہو گئی، یہ محفوظ تو ہو سکتے ہیں، معصوم صرف اور صرف انبیاء ہی ہوتے ہیں۔ نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خاتم الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں، وہاں خاتم المعصومین بھی ہیں۔ باقی انسان جو ہیں ان سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ پر اس کو اکڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کے حضور معافی مانگنی چاہیے، معافی طلب کرنی چاہیے۔ نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی ہے، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برا انسان وہ ہوگا جس نے رات گناہ کیا لیکن صبح لوگوں میں اس کا چرچا بھی کرتا پھرے، لوگوں میں اس کا چرچا بھی اگر کرتا پھرا تو وہ سب سے زیادہ گناہگار ہے۔ اگر خدا نہ کرے غلطی ہو گئی تھی تو چاہیے یہ تھا کہ اللہ کے حضور وہ معافی مانگتا، اللہ کے حضور وہ شرمندہ ہو کے اللہ کے حضور معافی مانگتا۔ تو جو بندہ خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں۔ ایک بندہ ہے اس سے غلطی ہو گئی، اس سے گناہ ہو گئے، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں گناہ اس سے ہو گئے، وہ اپنے گناہوں پہ اب شرمندہ ہو کے اللہ کے حضور سچی توبہ کر لے۔ نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے گا، ان میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہے کہ جس نے گناہوں سے توبہ کی، اس انداز سے توبہ کی کہ پھر گناہ کی طرف واپس پلٹنا ایسا ہی مشکل تھا جیسے جانور کے تھن سے دودھ نکلنے کے بعد، اس کے پستان سے دودھ نکلنے کے بعد واپس پلٹنا مشکل ہے، ناممکن ہے، اسی طرح توبہ کرنے والا گناہ کی طرف پلٹنا جس کا مشکل ہے، ناممکن ہے، وہ بندہ قیامت کے دن مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے ساتھ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو ایک نوجوان تھا، وہ اپنے والد گرامی کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے جاتا اور مسجد نبوی شریف سے نماز پڑھ کے جب فارغ ہوتا تو اپنے والد صاحب کے ساتھ ہی واپس آتا۔ یہ اس کا روزانہ کا معمول تھا، ہر نماز وہ والد صاحب کے ساتھ ہی جاتا، والد صاحب کے ساتھ ہی آتا، ہے بڑا خوبصورت تھا۔ رستے میں ایک بری عورت کا گھر بھی تھا جس نے اس نوجوان پر نظریں جما رکھی تھی کہ کبھی تو یہ اکیلا گزرے۔ ایک دن ایسے ہوا کہ عشاء کی نماز کے فرض ادا کرنے کے بعد والد کو کوئی کام تھا، وہ جلدی گھر آ گیا، بیٹا ابھی وہ نوجوان ابھی وہ سنتیں وطر وغیرہ پڑھ رہا تھا،
تو جب وہ واپس پلٹا تو اکیلا تھا، تو اس عورت کو، بری عورت کو موقع مل گیا اور اس نے اس کو بلایا، یہ اس کی بات سننے کے لیے اس کے گھر کے قریب ہوا اور اس نے گھر کے اندر بلا لیا اور گناہ کی دعوت دی۔ یہ گناہ کرنے کے لیے تیار بھی ہو گیا، لیکن دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ کس کے شہر میں، کس کا امتی ہو کے اور کرنے کیا لگے ہو، کس کے شہر میں کرنے لگے ہو، امتی کس کے ہو؟ اللہ کے محبوب کے شہر کا ہی حیا کر لو، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے شہر کا ہی حیا کر لو، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے امتی ہو، کسی اور کے نہیں، رب کے محبوب کے امتی ہو، یہی حیا بڑی ہے۔ ویسے بس اتنا سوچنا تھا کہ چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ تو اس عورت نے سمجھا شاید یہ اب فوت ہو چکا ہے، اس نے اپنی ایک رازدار سہیلی کو بلایا کہ ایسے ایسے معاملہ ہوا ہے۔ کہنے لگی کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، جس کے گھر سے سامان برآمد ہو وہی چور ہوتا ہے، نہ ہمارے گھر سے اس کی لاش ملے گی اور نہ ہی ہم اس کے قاتل تصور کیے جائیں گے۔ ان دونوں عورتوں نے اس کو پکڑا اور گھر کے باہر پھینک دیا۔ آدھی رات گزر گئی، اب بیٹا جب گھر نہیں آیا تو باپ کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی۔ باپ نے کیا کیا کہ جاؤں جا کے دیکھوں مسجد شریف میں کہ خیر تو ہے، پہلے تو کبھی اتنی دیر نہیں، میرے ساتھ ہی جاتا تھا، میرے ساتھ ہی آتا تھا، آج اتنی لمبی کون سی نماز پڑھ رہا ہے، کون سے وظائف کر رہا ہے۔ باپ جا رہا تھا تو رستے میں کسی چیز سے ٹکرا کے باپ گر گیا، سوچا کہ یہ اتنی بڑی چیز پڑی ہے رستے میں، پتہ نہیں کس نے پھینک دی ہے، چلو میں اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتا ہوں کہیں کوئی اور نہ گر جائے، کیونکہ وہ آج کا تو زمانہ تھا نہیں کہ گلی گلی میں، چوک چوک میں لائٹیں وغیرہ لگی ہوں، روشنی کا انتظام ہو، تب تو یہ سسٹم ہی نہیں تھے۔ جب اس نے اس چیز کو ہٹانے کے لیے جب ہاتھ لگایا تو وہ کسی کا جسم تھا۔ ایک مرتبہ دل مٹھی میں آ گیا، کہیں میرا اپنا بیٹا نہ ہو، جلدی جلدی لوگوں کو بلا کے لایا اور چراغ لے کر آئے۔ جب چراغ روشن تھا اور لوگوں نے دیکھا کہ اس بابا جی کا اپنا ہی بیٹا تھا، جلدی جلدی اس کو اٹھایا، گھر لے آئے، گھر لائے تو چہرے پر پانی وغیرہ ڈالا، اس کو جب ہوش آیا تو پوچھا بیٹا کیا ہوا تھا، سارا کچھ بتا دیا کہ ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا۔ ابھی عورت کا گھر، اس کا ایڈریس بتانا ابھی باقی تھا کہ دوبارہ دل میں ایک خیال پیدا ہوا، اوے بندے کس کے شہر میں منہ کالا کرنے لگے تھے، وہ کس کا امتی ہو کہ کون سا گناہ کرنے لگے تھے، قیامت کے دن اس محبوب علیہ السلام کو کیا منہ دکھاتے، اللہ کے حضور کیسے کھڑے ہوتے قیامت کے دن۔ بس ایک ایسا خوف طاری ہوا کہ دوبارہ چیخ ماری، پہلے تو چیخ ماری تھی صرف بے ہوش ہوا تھا، لیکن اب جو چیخ ماری تو جان بھی خالق کائنات کے سپرد کر دی، جان بھی اب اس نے اللہ کے حضور پیش کر دی۔ باپ نے لوگوں سے کہا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ساری رات کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ساری رات بھیس بدل کے لوگوں کی خدمت میں جٹے رہتے ہیں، پتہ نہیں کب سے آنکھ لگی ہوگی ان کی، ان کو نہ آپ بیدار کریں، بس ہم مل کے اس کو غسل دے کے کفن پہنا کے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتے ہیں۔ صبح ہوئی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار لگا تو کسی نے کہا اے امیر المومنین، رات کو اللہ تعالیٰ کے خوف کی ایک نشانی ہم نے دیکھی، اور ساری بات جب بتائی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے باپ کو بلا کے لاؤ۔ جب اس کے باپ کو لایا گیا تو آپ دیکھ کے پہچان گئے، فرمانے لگے تیرا بیٹا تو بڑا پیار والا تھا، بڑا ہم سے محبت کیا کرتا تھا، ہمارے پیچھے آ کے نمازیں پڑھا کرتا تھا، ہمیں مل کے جایا کرتا تھا، اتنا پیارا بچہ اور تو نے اس کے جنازے کی ہمیں اطلاع ہی نہیں دی۔ عرض کی حضرت بس کیا کریں، آپ کے آرام کا ہمیں زیادہ فکر تھا، کوئی بات نہیں، آپ رات کو دن کو بھی خدمت کرتے ہیں مخلوق کی، کئی بار تو رات کو بھی خدمت کرتے ہیں، ہم نے سوچا آپ آرام کر رہے ہیں۔ فرمایا اچھا چلو اس کے جنازے کا تو نہیں بتایا، اس کی قبر کا ہی بتا دو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر وہ لوگ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں جب اس نوجوان کی قبر پر پہنچے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سلام کیا قبر والے کو، اور ساتھ میں اللہ کے قرآن کی آیت پاک کی تلاوت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میں کیا جواب دوں گا، اپنے اعمال کے سامنے شرمندہ ہونے، اپنے اعمال سے شرمندہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے جو ڈر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے ساتھ 2 جنتوں کا وعدہ ہے۔ بول اللہ کا وعدہ پورا ہوا ہے کہ ابھی نہیں؟ بول ابھی اللہ کا وعدہ پورا ہوا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ تو اللہ کے خوف کی وجہ سے دنیا سے گیا ہے۔ تو قبر سے آواز آئی، اے امیر المومنین، آپ کی بارگاہ میں بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، واقعی اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا واقعی مجھے 2 جنتیں عطا ہو چکی ہیں۔ تو 2 جنتیں علماء فرماتے ہیں 2 جنتیں کیسے عطا ہو گئیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ بنتی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری قبریں اور ہمارے فوت شدگان کی قبریں یہ دوزخ کے گڑھوں سے محفوظ رکھے اور جنت کے باغوں میں سے اعلیٰ باغ بنائے۔ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن چکی تھی اور اس کو اگلی بشارت بھی مل چکی تھی کہ جنت الفردوس میں تیرا مقام یہاں تک ہوگا۔ تو جو اللہ کے حضور ڈرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کے اللہ کے حضور معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بندے کو انعام کیا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ کر رکھا ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات اور میری اور آپ سب ایمان والوں کی اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ارشاد فرماتی ہیں ایک بندہ اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، اس نے معافی نہیں مانگی، ابھی اس نے معافی نہیں مانگی، صرف اور صرف اپنے گناہ پر شرمندہ ہی ہوا، تو اس کا شرمندہ ہو جانا ہی اس کی طرف سے معافی ہے، اس کا شرمندہ ہو جانا ہی اس کی طرف سے معافی ہے۔ خالق کائنات نے تو ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں، اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچ کے زندگی بسر کریں، جتنا ہو سکے ہم نیکی کی طرف آئیں اور اللہ کے حضور اللہ کی عبادت کر کے ہم اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ اگر گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو اللہ کے حضور معافی طلب کریں۔ چند احادیث جو کہ روزوں کے متعلق ہیں وہ عرض کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، پھر شوال میں، رمضان کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے اس کو شوال کہتے ہیں، پھر جس نے شوال میں 6 روزے رکھے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے سارا سال روزے رکھے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے سارا سال روزے رکھے ہیں۔ 30 روزے تو ہم نے ایسے رکھ لیے، یہ تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، جیسے کیسے بھی ہم نے نبھا لیے۔ موسم تو بڑا خوشگوار گزرا، لیکن آئندہ دنوں کا پتہ نہیں موسم کیسا رہے، لیکن کوئی بات نہیں، تھوڑی سی مشقت ہے، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن فضیلت یہ ہے کہ جو 6 روزے رکھ لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں لکھ دے گا جیسے اس نے پورا سال ہی روزے رکھے ہیں۔ عید کے دن روزہ یہ منع ہے، عید کا دن چھوڑ کے اس کے بعد آپ 6 روزے شوال میں کہیں بھی رکھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ عید کے فوراً بعد جو ہے 6 روزے شوال کے یہ لگاتار رکھے جائیں، اس میں فضیلت زیادہ ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر سوموار کا اور ہر جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر سوموار اور ہر جمعرات کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟
ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو بندے کے عمل اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر پیر اور ہر جمعرات کو بندے کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے عمل اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں اس وقت حالت روزے میں ہوں۔ تو یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے حدیث پاک ہے، وگرنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال اللہ کے حضور پیش جو ہوں وہ تو درجات کی بلندی ہی بلندی ہے۔ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو خدا کی ساری مخلوق میں سے سب سے افضل درجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ تم بھی پیر کا اور جمعرات کا روزہ رکھ لیا کرو، تاکہ جب اعمال اللہ کے حضور تمہارے پیش ہوں تو تم حالت روزہ میں ہو۔ آخری حدیث پاک سماعت کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ تم چاند کی 13ویں کا، 14ویں کا اور 15ویں کا روزہ رکھا کرو۔ چاند کی 13ویں کا، 14ویں کا اور 15ویں کا روزہ رکھا کرو۔ یہ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ آج حدیث پاک کے حوالے سے روزوں کے متعلق جتنی بھی احادیث پیش کی گئی ہیں، یہ یاد رکھیے یہ روزے نہ تو فرض ہیں نہ ہی واجب ہیں، یہ صرف اور صرف کیا ہے، نفلی روزے ہیں، لیکن اگر کوئی رکھے گا تو اس کا اجر بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔